ممتاز مصور، کارٹونسٹ، استاد اور آرٹ کے نقاد صابر نذر 10 فروری سن 1962 کو کوہا میں پیدا ہوئے۔ ایڈورڈ کالج پشاور سے سائنس کی تعلیم پائی۔ انجینئرنگ یونیورسٹی پشاور میں زیر تعلیم تھے کہ فنون عالیہ کی لگن کشاں کشاں نیشنل کالج آف آرٹس لاہور لے آئی۔ آرکیٹیکچر کے تیسرے برس میں تھے کہ رنگ اور لکیر کی کشش سنگ و خشت کے جہان سے مصوری میں کھینچ لائی۔ سن 1988 میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ سے سند پائی۔ سن 2014 میں ریگن فیصل فیلوشپ پر امریکہ گئے۔ اورینٹل کالج لاہور میں فائن آرٹس کے استاد رہے۔ صابر نذر نے 90 کی دہائی میں اپنے تیکھے سیاسی کارٹون سے شہرت پائی۔ پاکستان ٹوڈے، ڈیلی ٹائمز، ڈان، فرائیڈے ٹائمز، ہیرلڈ، نیوز ویک اور ڈیلی ایکسپریس میں ادارتی کارٹون کی مدد سے جمہور نواز تبصرے کرتے رہے۔ پاکستان یونین آف کارٹونسٹ کے سربراہ ہیں۔ صابر نذر واٹر کلر، لینڈسکیپ اور پورٹریٹ میں یکساں مہارت رکھتے ہیں۔ منصور حلاج، احمد خان کھرل اور شاہ حسین جیسے اساطیری کرداروں کی مدد سے آج کے انسان کی وجودی کشمکش کا اظہار ان کا خاص رنگ ہے۔ پاکستان، یورپ اور امریکہ میں نظر کی متعدد نمائشیں ہو چکی ہیں۔ مصوری اور کارٹون کے موضوع پر ملک اور بیرون ملک درجنوں کانفرنسوں میں شریک رہے۔ اپنے جرأت مندانہ کارٹونوں پر متعدد ایوارڈز کا حقدار ٹھہرے ہیں۔ ہنسمکھ اور محفل نواز صابر نذر کے فن کی کاٹ وہی جانتا ہے جو ان کے ابریشم منہ قلم میں چھپے آبدار خنجر کا نشانہ بنتا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج دوسرا حصہ ہے ہماری گفتگو کا پاکستان کے ممتاز کارٹونسٹ، مصور، استاد، ادب کے نقاد، کالمسٹ محترم صابر نذر کے ساتھ گفتگو کا۔ صابر نذر، آپ نے کہیں کہا ہے کہ آپ کی مصوری کے 3 اجزاء ہیں۔ آپ نے کہا واٹر کلر، کہانی اور تھیٹر۔ اچھا، یہ تینوں تو آن دیئر اون وسیع شعبے ہیں۔ آپ نے یہ امتزاج کیسے تیار کیا اور آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے یا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ واٹر کلر تو ایسا ہے کہ ایک تو میں بچپن سے کر رہا تھا، تو میرا تقریباً 50 سال سے آپ کہہ لیں میں واٹر کلر کر رہا ہوں جی۔ تو ایک تو اس پہ میری کنٹرول تھا۔ دوسرا میں یہ سمجھتا تھا کہ میں آئل پینٹنگ بھی کی، اسکلپچرز بھی، لیکن میرا خیال تھا کہ جو واٹر کلر ہے وہ یہاں سب کانٹیننٹ کا اور اس خطے کا جو ہے وہ میڈیم تھا۔ آئل پینٹنگ بڑی دیر کے انگریزوں کے ساتھ یہاں پہ آئی۔ بنگال اسکول بھی ہمارا یہی سمجھتا تھا، اور چغتائی بھی، جی چغتائی بھی واٹر کلر میں تھے۔ تو میرا خیال تھا کہ یہ یہاں کی جو سینسیبلٹی ہے اور اس کی جو ٹریڈیشن ہے وہ اس کے ساتھ مجھے یہ چلنا چاہیے۔ تو ایک تو وجہ یہ تھی، اور پھر میرا ایکسپیرینس بھی تھا اس میں واٹر کلرز کا۔ دوسرا جو تھیٹر ہے وہ میں پہلے جیسے بتا چکا ہوں کہ انکانشیسلی جو ہے ان کی جو جیسے میرے کردار کھڑے ہوتے تھے پینٹنگ میں، وہ بھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے تھیٹر میں، آپ کو پتہ ہے تھیٹر میں ایک خاص ڈائریکشن ہوتی ہے کسی بھی ایک کردار کی، اور مجھے یہ لگا کہ سمبولک کام جو ہے کسی ایک لیول پہ، وہ ہی جو کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں ان کو ڈپکٹ کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے ایک دفعہ کوشش کی کہ شیخ سرمد جو دلی کے جو صوفی
بزرگ تھے ان کو پینٹ کروں، تو میں نے ایک بہت بڑا کینوس بنایا، لیکن وہ مجھے لگا کہ یہ تو کوئی جیسے کوئی تصویر ہے، اس میں جو اندر کی کہانی ہے، جو اس کے اوپر جو گزر رہی ہے، اور جو پھر میں نے ایک دوسرا اپنایا کہ ہم سمبلز کے تھرو اور کلر کے جو میننگز ہیں ان کے تھرو جو ہے بات کی جائے۔ صابر نظر، آپ کی مصوری میں ایک اور انفرادیت یہ آئی کہ عبد الرحمن چغتائی کے بعد آپ غالباً ہمارے پہلے صفحے اول کے مصور ہیں جنہوں نے سہجتی 3 ڈائمینشنل مصوری کو خیر بات کہہ کے، پرسپیکٹو کو چھوڑ کے، ایک تو دو جہتی پہ آ گئے، اور دوسرا جو خاص بات میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی بیشتر مصوری میں امیج کے اندر امیج ہے، خاکہ در خاکہ ہے، اور دونوں اپنی جگہ پہ مکمل ہیں۔ اس کی کچھ معنویت پر روشنی ڈالی۔ وہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو شیخ سرمد ہیں یا سرمد کاشانی، جب یہ میں ایک تھیسس پینٹنگ کے لیے ایک بہت بڑا کینوس تھا، کوئی 10 بائی 8 فٹ کا، اور جو خاص مومنٹ ہے کہ جس میں شیخ سرمد جو ہے وہ اپنا سر ہاتھ میں پکڑ کر سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، تو کہانی یہ ہے کہ ساتھ ہی جمنا کا دریا بھی اس کے قدموں کے ساتھ اوپر جا رہا تھا۔ تو ایک لیول پہ ہمیں ہسٹری سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک بغاوت ہوئی تھی اس کے اس قتل پہ یا شہید کرنے پہ۔ عوام جو ہے بہت سخت اس پہ ناراض ہوئی تھی، اور یہ صرف مسلمانوں نہیں، ہندوؤں کے ایکولی واز پاپولر۔ سو مجھے لگا کہ اس 3 ڈائمینشنل پینٹنگ میں جو عوام کی ساتھ اس کی حمایت ہے، اور جو یہ جو وہ اوپر جا رہی ہے، اور وہ تو میسج تو اس میں نہیں آ رہا، اور اس کے جو اندر کی حالت ہے شیخ سرمد کی، کیونکہ شیخ سرمد سمبل جو ہے وہ ہے جسم اور سر کا۔ صحیح، یعنی اس نے اپنا سر دوبارہ کیوں اٹھا لیا؟ کیونکہ اس کو اپنے جو شعور ہے یا عقل ہے اس سے جدائی برداشت نہیں ہے، وہ دوبارہ اسے اٹھا دیتا ہے۔ سو دیٹ از اے سمبل کہ وہ اپنی جو اس سوچ ہے اس سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا، یہ جو دوئی بھی ہے۔ اب یہ تو اس میں آ نہیں سکتی کہ اگر میں ایک سین بنا دوں 3 ڈائمینشنل، اور جو ایک وہ تو ایسے لگے گا کہ ایک واقعے کا ایک سین ہے۔ پھر میں نے اپنا سمبولک اور 2 ڈائمینشنل کام کیا، کیونکہ یہ فوٹوگرافک تو طریقے سے یہ بات اظہار نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک امیج کے اندر دوسرے امیج سے، یہ ایکچولی اسے ہم کہیں گے یہ پینٹنگ کی ایک موومنٹ بھی ہے جس میں جسٹ اپوزیشن کا جو کانسیپٹ ہے، جسٹ اپوزیشن، جی، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک امیج جو گائے کا امیج ہے، جب اس کے اندر میں نے ایک سوکھا اس کے پیٹ کے اندر ایک سوکھا پتھر بنایا، تو اب وہ گائے نہیں رہی، اب وہ بانجھ جو ہے گائے کا جو ہے وہ سمبل بانجھ سماج کا۔ ایگزیکٹلی۔ اب گائے جو ہے یا جو بفلو ہے، گائے دیکھیں گے یا بفلو دیکھیں گے، اس کو کیسے ٹرانسفارم کیا جائے کہ یہ صرف گائے نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ہے۔ تو اس کے لیے میں نے یہ پھر ٹیکنیک یوز کی کہ ہم جیسے گائے ہے تو اس کے پیٹ کے اندر میں نے ایک عورت چرخہ کاٹ رہی ہے، تو اب وہ گائے نہیں رہی، وہ اس کا میننگ جو ہے بدل گیا ہے۔ سو وہ بیسکلی یہ میتھڈ تھا میرا خیال کہ جس سے وہ آپ اسے ایز آبجیکٹ جو ہے وہ دیکھنا بند کر دیں، بلکہ اس کا ایک اور میننگ جو ہے وہ دیکھیں۔ ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز فنکار کارٹونسٹ محترم جناب صابر نظر صاحب سے۔ ایک وقفے کے بعد واپس لوٹتے ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔
बढ़ता दर्जा हरारत हीट स्ट्रोक का बायस बन सकता है। अगर आप ये अलामात महसूस करें, जैसा कि पसीने का ना आना, चक्कर आना, गर्म, सुर्ख और खुश्क जल्द, शदीद प्यास लगना, उल्टियों मतली आना या बेहोशी, तो फौरन सायादार और ठंडी जगह पर रुक जाएं और इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर से रजू करें। अगर आप खुद को हीट वेव से बचाना चाहते हैं तो गर्म मशरूबात से परहेज करें, ठंडे पानी से गुस्ल करें, पानी और मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करें, सर को ढांप कर रखें, बिला जरूरत गर्मी में बाहर निकलने से इज्तनाब करें। याद रखिए, आपकी थोड़ी सी गफलत जानलेवा साबित हो सकती है। मुहतात रहें, महफूज रहें। नाजरीन, इस वक्त जिन्ना हाउस के एक हिस्से में जिन्ना गैलरी कायम कर दी गई है, जिसका इफ्तिताह 9 मई 2024 को सिपह सलार फौज ने किया। इसके 3 फेजेस इसको जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट बना रहे हैं। इम्प्रेस कर रही हैं चीज़ें, वो अट्रैक्ट कर रही हैं, वो आएँ देखें और समझें पाकिस्तान क्या है। हमें उन पर्सनालिटीज़ को एज अ रोल मॉडल उनके सामने पेश करना चाहिए। जो बुक्स में पढ़ती हैं वही यहाँ पे भी दिखाया जो गया। हम बुक्स में पढ़ते हैं उसके अलावा हमें बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी हैं। पॉजिटिव तरीका ये है कि हमने वो गैलरी बना दी कायदे आज़म की कि भाई अगर चंद लोगों को नहीं शऊर आया कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर हम उनको गैलरी बना के दिखाएं कि भाई कायदे आज़म ये थे, ये इनकी इम्पोर्टेंस थी, ये अहमियत थी। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में वजाहत मसूद आपको एक वक्फे के बाद फिर से खुशामदीद कहता है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क के मुमताज़ मुसव्विर, कार्टूनिस्ट मोहतरम साबिर नज़र से। हमारे सबके मुश्तरका उस्ताद शाकिर अली ने एक पेंटिंग बनाई थी बुल, तो आपने उसी का दूसरा जेंडर गाय, लेकिन मानी क्योंकि बुल ज़्यादा ऑक्सीडेंटल मगरबी इस्तारा है, गाय का ताल्लुक इस ज़मीन से है। साबिर नज़र, हमारे मुल्क में आपने तलते में एक जुमला कहा था कि कुछ लोग जो है वो आज भी इस मुल्क में मुसव्वरी को बुरा समझते हैं, तो उसके इजहार भी होते रहे हैं। कभी NCA के साथी पे पूरे के पूरे एक ग्रोह पे हमला किया गया, किरदार कुशी की गई, कभी सादकैन की नुमाइश पे हमला हुआ, कभी कॉलिन डेविड के घर पे हमला हुआ, कभी इकबाल हुसैन की नुमाइश उठा के सड़क पे फेंक दी गई, कभी वो अकीला सलमान कराची में जो उस्ताद हैं हमारी आर्ट की, उनकी इंस्टॉलेशन जो है वो तोड़ी गई। जब ये सब हो रहा था, अकीला सलमान वाला मामला तो काफ़ी रिसेंट है, लेकिन ये जो बातें इससे पिछले वाले वाक़यात हैं वो या तो 70s के हैं। 76 में सादकैन के उस पर हमला हुआ था और फिर कॉलिन डेविड तक आते आते 88-89 आ गया था। इस दौरान में हमारे बहुत से मुसव्वरों ने मुसव्वरी छोड़ दी और खत्ताती की तरफ चले गए। उस वक्त मेरा ख़्याल है कि वैसे मैं भी आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि फ़न जो है कैलीग्राफी, ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही ज़बरदस्त, बल्कि मैं अब जो है जाके कोशिश कर रहा हूँ कि उससे मैं सीखूँ, क्योंकि कुछ पेंटिंग्स में मैं जो पंजाबी शायरी के कुछ लफ्ज़ हीर से लेने थे, तो मेरा ख़्याल है कि मुझे ये आनी चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा कि उस वक्त ये ऑफ कोर्स
ضیاء الحق کے دور میں یہ بہت پاپولرائز ہوئی اور جو ہے زیادہ تر پروموٹ بھی ہوا ان کو. جو کچھ آرٹسٹ تو اس سے پہلے مثلا صادق عین اس سے پہلے بھی کیلیگرافی کر رہے تھے, لیکن وہ اور رنگ میں. جی بالکل. تو وہ اس کے بعد یہ جب میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیٹ پیٹرنیج جو ہے وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتی ہے کسی بھی معاشرے میں جو ہے نیا جو ہے رجحان. مثلا میں یہ سمجھتا ہوں خطاطی جو ہے اسٹیٹ پیٹرنیج کی وجہ سے زیادہ پھیلی پاپولر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا یہاں کا ایک آپ کہہ لیں ٹریڈیشنل کلچرل جو ہے اس کی ایک روایت ہے, اور اس کے بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اولڈ میں دیکھا ہے جو برٹش میوزیم میں اور جو اس کے نمونے ہیں دے آر سو بیوٹیفل. اور اگر وہ ہمارے لوگ دیکھ لیں ہنر کا کیا لیول تھا, سو مجھے لگتا ہے کہ ایک لیول پہ ہمارے جو یہ اثاثہ ہم سے چھپایا گیا ہے نا, تو وہ ہماری جو یہاں پہ کرافٹسمین شپ تھی اور جو اسکل تھی اس سے بھی ہم نابلد ہیں. میں تو ان کو دیکھ کے دوبارہ مجھے لگا کہ کیلیگرافی بھی سیکھنی چاہیے. ہماری فارسی مصوری کی روایت میں, ہماری عربی مصوری کی روایت میں ظاہر ہے وہ ایک آن اٹس اون, لیکن کانٹیکسٹ اہم ہو جاتا ہے نا. اس کانٹیکسٹ میں کیا وہ خواتین و حضرات جو 80 کی دہائی میں طاطی کی طرف گئے وہ اس کے ذریعے پولیٹیکل کامنٹ کر رہے تھے, وہ اس کے ذریعے سوشل کامنٹ کر رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال آنے والی نسلیں تو پوچھیں گی نا. صابر نظر آپ کی جو واٹر کلر پینٹنگ ہے اس میں لاہور کی گلیاں, گلیارے, لکڑی کے بنے ہوئے جو چھجے ہیں, چوبارے ہیں, اچھا اور واٹر کلر. اچھا ایگزیکٹلی یہ تھنگ ہمارے بڑوں میں اعجاز انور کے ہاں بھی, اعجاز الحسن کے ہاں بھی, وڈ کٹ میں محبوب علی کے ہاں بھی رہی ہے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ پرانے اور مٹتے ہوئے لاہور کا نوسٹیلجیا ہے یا لاہور کو, لاہور کے اسکائی لائن کو, لاہور کے طرز تعمیر کو مصوری سے کوئی خاص مناسبت ہے؟ ایکچولی جو یہ تو آپ کہہ لیں کہ ایک بالکل اتفاق ایسا ہوا کہ کووڈ جو 19 ہے اس میں گھر میں بند, اور مجھے لگا کہ شاید ہم اس سے بچیں گے نہیں. یہ مجھے یورپین بلیک ڈیتھ کی طرح لگتی تھی. تو اور میرا یہ بھی خیال تھا کہ ایک وقت ریٹائرمنٹ جو ہے میں فل ٹائم مصوری کروں گا, تو اس وقت میرا خیال تھا کہ میں اپنے دوستوں کا اور جو ہم خیال لوگ ہیں اور جن سے میں متاثر ہوا ان کی پورٹریٹس بنائے جائیں. اور ساتھ ہی میں نے کیونکہ میں یہ اسٹریٹس کے آرکیٹیکچر کی وجہ سے بھی ان کا تو میں سٹائل اور وہ دیکھتا رہتا تھا, تو میں نے یہ بھی بنانے شروع کی. اور جو بیسک ایک وجہ ہے وہ مجھے یہی لگتا ہے کہ کچھ بلڈنگز جیسے فیروز سنز بلڈنگ ہے, اب وہ اس کا ڈوم ڈیمولش ہو گیا ہے. لکشمی, تو بہت سارے ایسے ہیں, جیسے میں نے جو اس کو جین مندر ہے اس کا بنائی تھی, وہ خاصی پرانی, یعنی جب بابری مسجد کے واقعے میں اس کو توڑ دیا, لیکن اس سے پہلے میں نے بنایا. اور اسی کے ساتھ ہی 2-3 بلڈنگز ہیں کہ جو اب ڈیمولش ہو گئی ہیں. سو میرا ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ کہیں اٹس اے ڈاکومنٹیشن آف جو ہے لاہور, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مال روڈ کے اوپر جو ہیں دے آر آئیکونک بلڈنگس. ہم لوگ پہلے تو ان کو سمجھتے تھے کہ انگریزوں کی ہے, تو ہم تھوڑا سا وہ تھا اس کے بارے میں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ بھی ہمارا ہیریٹیج کا ہی حصہ ہے. اور خوبصورت بلڈنگز ہیں, ان کو بہت اچھی بات ہے کہ اب پرزرو کیا جا رہا ہے.
سو میرا بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر چوائس وہی ہے کہ جو بہت ہی خستہ حالت میں ہے اور شاید کچھ عرصے میں وہ بلڈنگز موجود نہ ہوں. میرے خیال میں شاید ایک تو ٹورنٹن مارکیٹ بچ گئی ہے کچھ اہل دل کے حوصلے کی وجہ سے، اور وہ جین مندر جسے میں نے آپ نے دیکھا تھا چھوٹی اینٹ کا، جسے دیکھتے ہی ایک جمالیاتی تاثر ابھرتا تھا. ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز فنکار کارٹونسٹ محترم جناب صابر نظر صاحب سے. ایک وقفے کے بعد واپس لوٹتے ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پانی زندگی ہے، لیکن فکر انگیز پہلو یہ ہے کہ ہم تیزی سے صاف پانی کے سنگین بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ ہم روزانہ لاکھوں گیلن صاف پانی ضائع کر دیتے ہیں. دوسری جانب بلوچستان اور اندرون سندھ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو پینے کے صاف پانی کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیں، اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو 2040 تک پاکستان میں پینے کے صاف پانی کی قلت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم پانی کی بوند بوند کو ترسیں، پانی کے ضیاع کو روکیں اور زندگی کو خطرات سے بچائیں، اپنے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں وجاہت مسعود آپ کو ایک وقفے کے بعد پھر سے خوش آمدید کہتا ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ملک کے ممتاز مصور کارٹونسٹ محترم صابر نظر سے. صابر نظر، جہاں پرنٹ میڈیا کا مستقبل کچھ مخدوش نظر آ رہا ہے، نئے میڈیم سامنے آ رہے ہیں، اور پھر ایک نئی چیز آ گئی میم. اچھا، یہ کارٹون سے کئی لحاظ سے اس کی توسیع کہہ لیجیے، لیکن بہت سے زاویوں سے مختلف بھی ہے، اور اس پہ غالباً ایڈیٹوریل فلٹر نہیں ہے، بھی اس طرح سے موجود نہیں ہے. کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ اس کارٹون کا جسے اجتماعی زندگی میں تخلیقی اظہار کا اور سیاسی تبصرے کا ایک سنجیدہ ذریعہ سمجھا جا سکے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کارٹوننگ جو ہے، جو موجودہ شکل ہے، اس کی ضرورت تو ہے جس کے اوپر ایک ایڈیٹوریل چیک ہے. اور کارٹون جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل میسیج ہوتا ہے، اس میں ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، اور وہ کسی فیک یا غلط نیوز کے اوپر نہیں
یہ بھی ہم چیک اس پہ ہوتا ہے. لیکن جو میمز ہیں وہ بعض اوقات تو بالکل سیکٹیرین اور اسٹیریوٹائپس اور اس کے بیسس کے اوپر بھی بنتے ہیں جس پہ کوئی ایڈیٹوریل چیک اور کنٹرول نہیں ہے. لیکن وہ اتنے زیادہ وائرل اور پاپولر ہو جاتے ہیں کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کارٹونسٹ وہ ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں. یعنی وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی پاپولیرٹی اور لائکس اور ہٹس انہیں ملے، جبکہ یہ اس کا کام یہ نہیں ہے بیسکلی. سو ہم نے یہ دیکھا کہ جو میں چونکہ پاکستان کے جو کارٹونسٹ ہیں اس کی ایک فیڈریشن ہم نے بنائی، میں اس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں. اب اس کو سربراہ بھی رہے ہیں یا ہیں میرے خیال میں آپ بھی. جی. سو انہوں نے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آل اوور دا ورلڈ جو کارٹونسٹ کی ایک دو اور بھی میں تنظیم کا حصہ ہوں، تو ڈراسٹکلی جو ان ہاؤس کارٹونسٹ ہیں آل اوور دا ورلڈ وہ ریڈیوس ہوئے. یعنی کہتے ہیں تقریباً 2000 سے اب صرف 200 کارٹونسٹ ہیں ود ان امریکہ. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ایز پروفیشنلز جو ہے کارٹونسٹ کا جو 17ویں صدی سے جو اس کا ایک سفر ہے، اور اس کی ہم دیکھتے ہیں جیمز گلرے ہو گیا اور تھامس ناسٹ کا ہو گیا، جس کو واشنگٹن کہتا تھا کہ دا فرینڈ آف گورنمنٹ. وہ جو انفلوئنس تھا اور جو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے آئی تھنک ڈیموکریسی کے لیے اور کرپشن کے اگینسٹ اور انفارمیشن کے لیے، وہ رول مجھے لگ رہا ہے کہ اب لمیٹڈ ہوتا جا رہا ہے اور اخبار بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. سو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اس فارم میں جو ہے زیادہ عرصہ زندہ رہے گا. اس کی ضرورت تو ہے، کیونکہ جو ایک وقت مجھے لگ رہا ہے کہ اب آئے گا، اب سب کو ہی لگ رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جو خبر ہے یا جو چیز ہے وہ ریلائبل نہیں ہے. اس میں سے 95% میرا خیال ہے کہ جو ہے یا ڈاکٹرڈ ہوتی ہیں یا فیک ہوتی ہیں. سو کہیں نہ کہیں تو اس پہ ایک چیک آنا ہے، یا پھر عوام کو بھی یہ سمجھ آئے گی کہ دے کی ناٹ ریلائی آن دس. سو اس کی اب کیا شکل بنے گی مجھے نہیں ابھی فی الحال تو. اور میرا یہ ایک ماننا بھی یہ بھی ہے کہ ہر دور میں ایک نیا میڈیم ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک وقت میں جو ہے کیسٹس نے بڑا رول پلے کیا تھا، اب کیسٹ تو ناپید ہو گئی ہے. سو ہر دور میں پھر آپ یہ دیکھ لیں سوشل میڈیا، ٹویٹر، اس کا عرب جو سپرنگ ہے اس میں رول، لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس کا وہ رول اس طرح نہیں رہا جو سوشل میڈیا کا ہے، بلکہ اپوزٹ ہو گیا. سو مجھے لگ رہا ہے کہ کارٹونسٹ کا، مجھے تو ویسے اب جو بھی ینگ کارٹونسٹ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں کوئی اس کے بارے میں کوئی رہنمائی دے، تو میں تو نہیں یہی کہتا ہوں کہ یا تو آپ کوئی اور فیلڈ دیکھ لیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اور آپ پاکستان میں دیکھ لیں، میرے خیال میں اب تو صرف 2-3 ہی اخبار ہیں جہاں پہ آپ کو کارٹونسٹ نظر آئیں گے. مجھے فرمایا جب آپ نے کہا نا کہ کہیں نہ کہیں چیک تو لگانا پڑے گا، تو مجھے فوراً غالب کی بازگشت ہوئی کہ ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں. یہ جو چیکس اینڈ بیلنس ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک لیول پہ بہت ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. جیسے آپ نے بتایا نا کہ سعد کین کی ایگزیبیشن پہ یا اقبال حسین کی، کالن ڈیوڈ کے تو گھر پہ حملہ کر دیا تھا، لیکن اقبال حسین اس کے بعد ایک فرنٹ لائن جو ہے آرٹسٹ جو ہے اسٹیبلش ہی تب ہوا جب اس کا کام باہر پھینک دیا گیا، فٹ پاتھ پہ رکھنا پڑا. جی اب ہم لوگ وہاں پہ فوراً ہم لوگ وہاں پہنچ گئے تھے وہاں پہ جب یہ کیا. تو اور ایک کتاب ابھی میں جو ٹائٹل بنایا تھا وہ بین ہو گئی. تو آپ دیکھیں کہ سب کے پاس جو ہے پہنچ گئے، اچھا جی کیا وجہ تھی، کیا کیوں بین ہوئی، کیا بنا ہوا تھا، وہ بلکہ اس سے زیادہ پاپولر ہو گئی. صابر اپنے تخلیقی سفر میں اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ کوئی ایک استاد، بھلے آپ نے ان سے تدریسی طور پہ تعلیم پائی ہو یا غیر رسمی طور پہ، ایک یا دو جنہوں نے آپ کو
آرٹ کے راستے پہ، اظہار کے راستے پہ ان خطوط سے آشنا کیا ہو جو ایک آرٹسٹ کو آرٹسٹ بناتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان کا کچھ ذکر ہو. یہ ایکچولی شاید میرے دوستوں کو بھی اور کچھ اساتذہ کو بھی بات پسند نہ آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ این سی اے میں جو اگر میں نے سیکھا تو وہ میرے ایک سینئر تھے، 2-3 سال سینئر تھے، اور وہ کالج سے ڈراپ آؤٹ تھے. وہ کوئی اس طرح، اور لیکن اس کو کالج کے تقریباً تمام لوگ ایک جینیس تصور کرتے تھے. اور مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہوا کہ جس کی وجہ سے اس نے مجھے جو ہے جو اسے کہتے ہیں نا انڈر ہز ونگز، سایہ عاطفت میں لے لیا. جی، اس کا نام تھا پرویز احسان. پرویز احسان. تو آپ دیکھیں واٹر کلر کی بہت ساری جو ہوتی ہے نا رموز جو آپ کو سالوں بعد ملتی ہیں وہ، اور پھر جو آرٹ کے بارے میں شاعری، میرا تو اس طرح تعارف بھی نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ وہ بھی میں نے اس سے سیکھا. آرکیٹیکچر کے جب میں پڑھ رہا تھا اس وقت بھی میں نے اسی سے سیکھا. پھر میں وہ پریکٹس بھی کیا، اور جو میرے پھر ٹیچر تھے وہ میرے ساتھ 2 دن بیٹھے رہے. سجاد انور صاحب جو ہمارے پرنسپل بھی رہے کہ نہیں تم بہت آرکیٹیکچر مت چھوڑو، فائن آرٹس میں مت جاؤ. سو وہ تھے اگر آپ حقیقی معنوں میں کہیں تو جس سے میں سیکھا. اس کے علاوہ اور بہت بھی تھے. پشاور میں ارباب سردار صاحب تھے جنہوں نے اس وقت تو میں نے کہا کہ مجھے آرٹ کا کچھ پتہ نہیں تھا. سو انہوں نے واٹر کلر کی بھی انہوں نے پہلی دفعہ بتایا کہ یہ گول برش کے ساتھ ہوتا ہے اور وائٹ کی جگہ آپ پیپر چھوڑتے ہیں، وائٹ کلر یوز نہیں کرتے. سو پھر وہ این سی اے لاہور تک آئے دیکھنے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ویری اس کا جو ہے پھر کولن ڈیوڈ صاحب تھے این سی اے میں، جو آپ کہہ لیں کہ انڈائریکٹلی وہ ایک بڑا اتنے زیادہ ڈسکشن نہیں کرتے تھے، لیکن وہ آپ کو ایک گائیڈ، ایک لائن دے دیتے تھے. وہ جب گزرتے ہوئے جب وہ دیکھتے تھے اور جب سر ایسے ہلاتے تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح ہے، صحیح کر رہے ہیں. اور پھر ایک لیول پہ جو میرے روم میٹ تھے مصدق سامل، یہ بھی جو ہے بہت ایک سمجھدار اور پڑھے لکھے وہ تھے. انہوں نے بھی بہت ساری جگہوں پہ میرا جو کیریئر میں یا پینٹنگ میں جو تھی شاعری سے انٹروڈیوس، میوزک سے خاص طور پہ وہ اس کی وجہ سے ہوا. سو لالا رخ تھی ہماری این سی اے میں، جنہوں نے بہت سارے جو ہمارے آپ کہہ لینا کہ اس وقت ناپختہ ذہن تھے ویمن رائٹس کے بارے میں اور اس کے بارے میں، وہ آئی تھنک ان کی وجہ سے ہمیں سمجھ آئی. تو ویسے تو لسٹ خاصی لمبی ہے، لیکن یہ 4-5 لوگ ہیں جو واقعی اس میں وہ استاد رہ گئے جن کے آپ کارٹون بناتے رہے اور وہ بغیر آپ کو بتائے. جی کلیم صاحب جو ہیں ایڈورڈس کالج میں، آف کورس. یس جی. اچھا، آخری سوال صاحب نظر، آپ کو انگنت ایوارڈ ملے، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی، اور ایوارڈ سے زیادہ احترام ملا ہے. پیپل swear of your integrity and sagacity and courage. اس ملک میں آدھی بات کہنا بھی ہمت کی بات ہوتی ہے. اور اخبار کے صفحے پہ کیا آپ اپنے تخلیقی سفر سے مطمئن ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو آگے کیا ارادے ہیں، کس طرف جانا ہے؟ نہیں، آئی تھنک یہ میری چوائس تھی. جو آرکیٹیکچر میں جو ایک آپ کا بڑا بندہ
نپتولہ جو ہے کیریئر ہے اس کو چھوڑ کے تو یہ جو میری چوائس تھی. آف کورس اس میں آپ کو تھاٹس آتی ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں, لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ بات ہمیشہ وہ ذہن میں رہتی ہے کہ ایسا کام کرنا چاہیے جس میں آپ کا دل بھی لگا رہے, وہ آپ کو مشقت نہ لگے, جو ہے وہ کھیل لگے. تو ابھی تک مجھے جو ہے اس سے کبھی کوفت یا اس سے میرے نہیں ہوا, بلکہ اب تو شاید زیادہ میں دن میں صبح جو ہے ضرور 4-5 گھنٹے پینٹ کرتا ہوں, تو تب مجھے لگتا ہے کہ اچھا آج کے دن جو ہے میرا ایک کریٹیو یا ایک فلفلنگ ڈے تھا. سو مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے ریگریٹ. صابر نظر, آپ نے ایک نہایت منفرد اور مشکل موضوع پہ بہت سلیقے سے بہت اچھی رہنمائی دی. انسان کے خواب تو وہی رہیں گے, انصاف کے, زیادہ امن کے, زیادہ برابری کے. اس کے لیے یہ میڈیم نہیں ہوگا, کوئی اور ہوگا, لیکن جڑیں تو یہیں سے آگے جائیں گی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں, مجھے, پاکستان ٹیلی ویژن کو اور ہماری ساری ٹیم کو بہت عزت بخشی. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ناظرین, یہ دوسرا حصہ تھا ہمارا ممتاز کارٹونسٹ, مصور, استاد, نقاد, کالم نگار محترم صابر نظر کے ساتھ گفتگو کا. یہ گفتگو تمام ہوئی. آئندہ ہفتے ایسی ہی کسی قابل شخصیت سے جن کا تعلق فنون لطیفہ سے ہوگا, علم سے ہوگا, ادب سے ہوگا, ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آداب.